الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار من عند الله والله عنده حسن الثواب. اللہ رب العالمین کی بے حد و بے حساب تعریفات کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے جس کا تعلق ہجرت سے ہے اور خاص طور سے ہجرت مدینہ سے ہے. ہجرت کی کتنی فضیلت ہے اللہ کے نزدیک، اس عمل کا کتنا بڑا درجہ ہے و مرتبہ ہے. ہجرت کے معنی ہوتے ہیں چھوڑنے کے. آدمی ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ بس جائے، اسی کو ہجرت کہتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجر وہ ہے، المہاجر من حجر ما نہی اللہ، کہ اللہ نے جس چیز سے روکا ہے، جن برائیوں سے منع کیا ہے، ان برائیوں کو چھوڑ دیجئے. یہی ہجرت ہے، بہت بڑی ہجرت ہے. آدمی اپنی لت نہیں چھوڑتا ہے، اپنی برائیوں کو اپنے دامن سے نہیں صاف کرتا ہے، لبھیڑ لگائے رہتا ہے. اور وہی مہاجر کہلانے کا حقدار ہے جو برائیوں کو ترک کر دے جنہیں اللہ نے منع کیا ہے ہم کو اور آپ کو انجام دینے سے، کہ ایسے کام مت کرو. ترک دار الکفر الی دار الاسلام، دار الکفر کو چھوڑ کر اسلام کے قلمرو میں، اسلام کے مملکت میں داخل ہو جانا، وہاں آباد ہو جانا، اس کا نام ہجرت ہے، جس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں.
یہ بہت اہم اور بڑا کٹھن مسئلہ ہے دوستو۔ کوئی آدمی اپنا گھر در، اپنا خاندان، اپنی آل اولاد، کاروبار، یہ سب چھوڑ کر اور منہ پھیر کر اللہ کے لیے کہیں چلا جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک آدمی پردیس جاتا ہے جس کو واپس آنے کی امید ہے، بھلائی کے ساتھ کما کے لائیں گے، ہم بچے کھائیں گے۔ وہ جب گھر سے نکلتا ہے تو آنسو بہاتے ہوئے جاتا ہے، کنبا قبیلہ کے لوگ، اور وہ اپنے گھر کو پلٹ پلٹ کر دیکھتا ہے کہ آج میرا گھر مجھ سے چھوٹ رہا ہے۔ اور وہ حضرات جو مکہ چھوڑ کر ملک حبش چلے گئے، وہ حضرات جو مکہ معظمہ چھوڑ کر ہرقل شاہ روم کے پاس چلے گئے، اپنی جان بچانے کے لیے نہیں بھائی، صرف اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے، کہ دین بچ جائے، گھر بار گھر اور آل اولاد سب جائیں جہاں جانا ہو۔ آپ کو یہ حدیث تو معلوم ہی ہے، آئے دن سنتے ہیں جب اس کا موقع آتا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے ہیں ہجرت کے طور پر، تو جس محبت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا ہے کہ اے مکہ معظمہ، تو روئے زمین کی سب سے بہترین زمین میرے نزدیک اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین حصہ ہے، اور میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اے سرزمین مکہ، تم مجھ سے محبت کرتی ہے، لولا اخرجت ما خرجت، اگر یہاں کے باشندے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں یہاں سے نہیں جاتا۔ کس قدر مجبور کیا؟ تاریخ آپ کے سامنے ہے، لیکن جس شب کو آپ نے مکہ چھوڑا ہے، دشمن ننگے تلوار لے کر چاروں طرف سے گھر گھیرے کہ کب محمد بن عبداللہ نکلیں اور کب ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا، بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ تم ہمارے بستر پر سو رہو اور میں جا رہا ہوں، فلاں فلاں کی امانتیں ان کو دیکھ کر تم بھی چلے آنا، صبح ہوگی تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کفار کے بیچ سے سورہ یاسین کی آیات پڑھتے ہوئے اور ایک مٹھی مٹی اٹھائے اور سب کے سروں پہ ڈالا اور نکل گئے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کی نظروں کو ڈھانپ دیا، پردہ ڈال دیا نظروں میں، وہ دیکھ نہیں سکے آپ کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وہاں سے سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ پہنچے، سامان کی تیاری مکمل تھی، وہاں سے روانہ ہو گئے۔ 13 سال مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قد و کاوش کی اور جو محنتیں کی دین اسلام کے لیے، اس کی مثال نہیں ملتی ہے دنیا میں۔ اور آخرکار کفار مکہ کی ستم رانیوں اور ظلم کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل پڑے۔ جب مکمل طور سے آپ کے قتل کی سازش ہو گئی اور لوگ آمادہ قتل ہو گئے، تب اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ جبکہ سن 7 نبوت میں، سن 6 نبوت میں دھیرے دھیرے لوگ مکہ معظمہ کی طرف رخ کرنے لگے۔
مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف رخ کیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سے 40 آدمیوں کو لے کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ہجرت کیا۔ ہجرت کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، سب تو چپکے سے نکلے، چھپ چھپا کے نکلے، جان بچا کر نکلے، کفار کے دست و برد سے بچنے کے لیے خاموشی سے نکل پڑے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیرانہ زندگی، خانہ کعبہ کے پاس گئے، اعلان کیا جس کو اپنی بیوی کو راڑ کرنا ہو، بچوں کو یتیم کرنا ہو، آ کر کے عمر سے ملے۔ عمر جا رہے ہیں ہجرت کرنے، میری راہ میں کوئی رکاوٹ بننا چاہتا تو آئے۔ کسی کی ہمت نہیں پڑی، 40 آدمیوں کو لے کر اپنی نگرانی میں مدینہ منورہ تشریف فرما۔ صحابہ کرام کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، لیکن یہ بہت درد انگیز کہانیاں ہیں، یہ درد انگیز واقعات ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں گھسیٹے جاتے تھے، گم ریت پر لٹایا جاتا تھا، سینے پر بھاری پتھر، گرم گرم بھاری پتھر رکھ دیا جاتا اور کہا جاتا محمد کے دین سے پھر جاؤ، ابھی خیریت ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے دل میں، جن کے دماغ میں، جن کے رگ و پے میں توحید بس چکی تھی، کہتے تھے اللہ احد، اللہ احد۔ مکہ سے نکلے، مدینہ پہنچے، بیماری نے آپ پکڑا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا والہانہ اشعار پڑھتے، مکہ کی یاد میں کہ میرا وطن چھوٹ گیا اور میں یہاں مدینے میں بیماریوں سے دوچار ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کل امرئ مسبح فی اہلہ، کل امرئ مسبح فی اہلہ والموت ادنیٰ من شراک نعلہ۔ ہر انسان اپنے آل اولاد میں صبح کرتا ہے، اور حال یہاں ہے مدینے میں رہتے ہوئے کہ موت جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہاں وطن یاد کیا جاتا ہے، وطن کی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، لیکن ہجرت کی جو فضیلت قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، مدینہ کو دار الہجرت کے نام سے اللہ نے یاد کیا، اس کا لقب دار الہجرہ، ہجرت کا گھر، کہ جہاں لوگ سمٹ سمٹا کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے بچے کو لیا، نکل پڑیں۔ چوراہے پہ جا کر کے لوگوں نے بچہ چھین لیا، ددھیال والے ننھیال والے دونوں بچہ چھیننے میں رسا کشی کیے، بچے کو تکلیف پہنچ گئی، بچہ لے گئے ددھیال والے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال بھر صبح کے وقت آتی اور شام تک روتی، اور اس کے بعد واپس چلی جاتی۔ نہ شوہر ہے، شوہر مدینہ ہے، مدینہ منورہ میں شوہر ہجرت کر چکے تھے، بچہ دوسرے کے ہاتھ میں ہے، میں اکیلی ہوں۔ سال بھر کے بعد اللہ نے لوگوں کے دلوں میں رحم ڈالا، بچے کو واپس کر دیا اور کہا ام سلمہ جہاں چاہیں جائیں۔ لیکن جو سال بھر کی زندگی یہاں 1 گھنٹہ کی ماں کی نہیں گزرتی ہے، 1 دن کی نہیں گزر پاتی ہے، سال بھر ماں شوہر کی جدائی میں، بیٹے کی فرقت میں دن بھر آنسو بہاتی۔ اللہ اکبر! یہ سب کس لیے تھا؟ اللہ کے لیے تھا، اللہ کے دین کے لیے تھا۔ اسی دوران ہجرت ایک شخص ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ پہنچ گئے تو لوگوں نے کہا یہ تو مہاجر ام قیس ہے، مہاجر ام قیس ہیں،
ان کے تعلقات تھے. قیس پہلے آ گئیں، اس کے بعد یہ پیچھے پیچھے چلے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی، کیا ان کو وہ درجہ ملے گا جو درجہ ہجرت کا ہے، ایک مہاجر کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی فلاں عورت کی وجہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كان هجرته الى دنیا یصیبها ما ہاجر الیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. چھوٹا عمل ہو بڑا عمل ہو، نیت اللہ کی رضا ہے تو اس پر ثواب مرتب ہوگا. نیت اگر دنیا داری ہے تو اللہ کے یہاں پوکٹ میں مفت میں ثواب نہیں دیا جاتا ہے. اللہ کے لیے آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا، ایک فارمولہ بتا دیا، ایک ضابطہ، ایک اصول آپ نے ارشاد فرمائے کہ من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. جس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے ہے، اور جس کی ہجرت دنیا اور کسی اور کام کے لیے ہے تو اس کو وہ چیز ملے گی جس کا ارادہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق مہربان تھے. حکمت آپ کے رگ و ریشے میں اللہ نے سمو دیا تھا. نام لے کر کے ان کو کچھ نہیں کہا کہ مہاجر میں قیس کہاں ہے، ان کو بلاؤ، ایسا کرو ویسا کرو. بس ان کی نیت پر بات ڈال دی گئی. ہمارا ہر چھوٹا بڑا کام اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہ بہت بڑی بات ہے. برادران اسلام، ہجرت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فالذین ہاجروا، جو لوگ ہجرت کیے، واخرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے بے گھر کیے گئے، دیس نکالا دیے گئے، وأوذوا فی سبیلی، میری راہ میں انہیں ایذا پہنچایا گیا، تکلیف پہنچائی گئی، وقاتلوا وقتلوا، جہاد کیے اور لوگوں کو مارا بھی اور خود شہید بھی ہوئے. اللہ کہتا ہے ہم ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور نیکیوں سے بدل دیں گے اور ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں ہوں گی. اللہ ہی کی طرف سے سب کچھ ہے، اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، اس ثواب کے حصول کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کسی کی پرواہ نہیں کی کہ ہاں ابا کہاں امی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جب پتہ چلا ابو قحافہ کو کہ ابو بکر تو نکل گیا، گھر چھوڑ کے بھاگ گیا، سارا مال موال لے کے چلا گیا، گزر بسر کیسے ہوگا؟ لڑکیوں نے بات سنی، کہا دادا جان ابا کافی رقم چھوڑ گئے، اللہ معاف. ایک گڑھے میں پتھر کی ٹھیکریاں جمع کر کے ان لڑکیوں نے اوپر سے کپڑا اڑایا اور لے گئیں دادا کو، اور کہا دیکھو وہ نابینا تھے، وہ قحافہ وہ نابینا تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد گرامی، کہا دیکھو دادا یہ سب رکھا ہوا، ابا چھوڑ کے گئے. دل کو اطمینان ہو گیا، جبکہ گھر میں دھیلا بھی نہیں چھوڑا تھا. کتنا پختہ ایمان تھا، اللہ پر کتنا بھروسہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے وقت ایسے ایسے مناظر دکھائے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے سواری پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے ہوئے تھے، یا آپ کی سواری آگے چل رہی تھی، آپ کی سواری پیچھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کس حزم و احتیاط کے ساتھ مدینہ منورہ کا سفر طے کیا. کوئی پوچھتا کہ بھائی آگے آگے کون جا رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے، کہتے، جواب دیتے کہ ہم کو راستہ دکھاتے ہیں. اب آپ سمجھ گئے، یہ ہم کو راستہ دکھا رہے ہیں. راستہ اللہ کا صراط مستقیم کا دکھاتے ہیں. مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی
لیکن ایسا بند جملہ کہ سمجھتا کہ یہ راستہ دکھا رہے آگے آگے چل کر کے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، قربان جائیے صحابہ کرام کی زندگی پر، اسی میں بہت سے خیر و برکت دیکھنے کو آئے۔ سراقہ بن مالک آپ کا پیچھا کیا 100 اونٹ کے انعام میں، 100 اونٹ کے انعام کے لالچ میں آپ کا پیچھا کیا۔ جب قریب ہوا تو اس کا گھوڑا گھٹنوں تک دھنس گیا، منہ کے بل گرا۔ اللہ منت سماجت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اس کا گھوڑا صحیح سلامت نکلا۔ اور پھر ارادہ بد کیا، پھر اس کا گھوڑا دھسا۔ غرضے کے 3 بار ماد کھانے کے بعد پروانہ امن مانگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پروانہ امن دے دیجیے، آپ غالب ہو کر رہیں گے، کفر اور شرک یہ مغلوب ہو جائیں گے، اس وقت ہمیں امن کی ضرورت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے سراقہ جاؤ، تمہارے ہاتھ میں روم و ایران کے بادشاہوں کے کنگن دیکھتا ہوں، یعنی فتح ہوگا روم، فتح ہوگا ایران، جب مال غنیمت تقسیم ہوگی تو وہ سونے کے کنگن تمہارے حق میں آئے گا۔ یہ برکتیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی کہ وقت آیا اور سراقہ بن مالک اس کے ہاتھ میں شاہ روم کی یا ایران کے کنگن جو ہے ہاتھ میں آئے۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے پہ پہنچے، معبد ام خزائیہ، وہاں پہنچے، تھکے ہارے تھے، بھوک پیاس لگی تھی۔ ان کی عادت تھی ام معبد کی کہ ہر آنے جانے والوں کی خدمت کرتی تھی، مسافرین کی۔ ایک بوڑھی تھیں، جذبہ تھا کہ ہاں بھیا پانی پیتے جاؤ۔ ایسے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں جگہ دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، کہا کچھ کھانے کو ہو؟ کہا نہیں، ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ کہا بکریاں؟ کہا بکری بھی نہیں، سب چرنے گئی ہیں۔ کہا وہ جو بدھی ہے؟ کہا ہاں وہ ہے، تو اس سے کیا لینا دینا، اس کے تھن میں دودھ ہی نہیں ہوتا ہے، اتنی بوڑھی دبلی پتلی۔ کہا آپ اجازت دے دیں؟ کہا ٹھیک ہے، میری طرف سے مکمل اجازت۔ آپ نے بکری سامنے طلب کی، اس کے تھن پر بسم اللہ کر کے ہاتھ لگایا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا، برتن بھر گیا، خود پیا، ام معبد کو بھی پلایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عامر بن فہیرہ اور عریقط، ان لوگوں نے شکم سیر ہو کے دودھ پیے اور اس کے بعد برتن بھرا کا بھرا آپ نے واپس کر دیا۔ ام معبد اپنے شوہر سے جب بیان شروع کیا ہے کہ ایک شخص آج گزرا ہمارے گھر سے برکتوں کا خزانہ لیے ہوئے، چہرہ تو اس کا جیسے 14ویں کا چاند، جیسے چہرے میں سورج دوڑ رہا، بات کرے تو دل اس کی طرف پوری طرح سے جھک جاتا ہے، اتنی مٹھاس، اتنی صداقت لی ہوئی۔ اور حد تو یہ ہے کہ جب ہماری بوڑھی بکری کو، مریل بکری کو جب ہاتھ دست مبارک لگایا تو تھن نے دودھ اڈیل لیا۔ اللہ اکبر! یہ معجزات، یہ برکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حاصل ہوئی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، مذہب اسلام ہم تک ایسے نہیں پہنچ گیا ہے جتنی لاپرواہی سے اس کے فرائض کو، اس کے مستحبات کو، اس کے قوانین کو ہم نظر انداز کرتے چل رہے ہیں۔ ہوگی اذان، ہوگی نماز، ہوگا روزہ، دیکھ لیا جائے گا۔ جتنی آسانی سے آپ اپنے دل میں، دماغ میں فرائض اسلام کو سوچ کر نظر انداز کرتے ہیں، مذہب اسلام ایسے نہیں یہاں تک آیا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تکلیف ہی سے تعبیر ہے. لوگوں کی ادھر آسانیوں سے آپ عاجز آ کر طائف گئے، وہاں سے واپس آئے، پھر سن 13 ہجری میں آپ نے مدینہ منورہ کی ہجرت کی. میرے دوست اور بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس مذہب اسلام کے اصول ضابطے کو، قوانین کو ہم یوں ہی ٹالنا چاہتے ہیں، ایسے آسانی سے مذہب اسلام ہم تک نہیں پہنچا ہے. میں نے کبھی بھی کہا ہے، بار بار شاید کہا ہے، کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو صحرائے عرب میں دین اسلام انہی ریتوں میں، صحراؤں میں دفن ہو کے رہ جاتا، سمندر کے اس پار نہیں آتا. ہم جانتے ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، جبکہ دین اسلام، دین اور ایمان، احسان، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا. ہم اور آپ اس بات کا تھوڑا اندازہ لیں کہ جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ہجرت کی اجازت دیں. پہلا قافلہ جب آپ نے اجازت دی تو حبشہ کی طرف، دوسرا قافلہ بھی حبش کی طرف، جہاں کا بادشاہ اسحمان نجاشی تھا، بہت مشفق، مہربان، نرم دل، نرم خو، بہترین اخلاق کا حامل. اس کے دامن مہربانی اور عفو میں وہ لوگ جا کر کے پناہ لیے. حضرت عثمان غنی کی سرکردگی میں پہلا قافلہ، جعفر ابن ابی طالب کی سرکردگی میں دوسرا قافلہ، جس میں 83 مرد 18 عورتیں تھیں. پہلے میں 12 مرد 4 عورتیں تھیں. یہ گئے، پیچھے سے مکہ والے پہنچ گئے، چین نہیں لینے دیا. برادران صاحب، او بادشاہ، ہمارے کچھ غلام، ہمارے نوکر چاکر بھاگ کر آپ کے قلمرو میں آ گئے ہیں، آپ کی مملکت، انہیں واپس کر دیجئے. وہ غدار ہیں، بے وفا ہیں، ہمیں چھوڑ کر چلے آئے. بیوقوف نہیں تھا بادشاہ، بلایا، محفل جمع کی، کہا کیا بات ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا، خاص طور سے حضرت جعفر ابن ابی طالب کھڑے ہو گئے اور کہا، اے بادشاہ، ہم نادان تھے، ہم جاہل تھے، یہیں سے درس لیجئے آپ بھی، ہم بھی. ہم حلال حرام کی تمیز نہیں جانتے تھے، ثواب و گناہ کیا چیز ہے ہمیں پتہ نہیں تھا. ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے. ہمیں میں سے اللہ نے ایک شخص کو نبی بنا کر بھیجا، ہم اس پر ایمان لے آئے. اسی جرم کی بنیاد پر یہ ہمیں وہاں سے نکلنا پڑا اور یہ پیچھا کر کے ہم آئے واپس لینے کے لیے. بادشاہ نے بیرنگ واپس کر دیا. مکہ والوں کو دوسرے دن پلان بنا کے گئے کہ حضرت مریم کے بارے میں پوچھئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ بولنا تو سچ ہے، کچھ بھی ہو. جب بادشاہ نے سوال کیا پھر دوسرے دن دوسری محفل میں، تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیت تلاوت شروع کی. اس نے زمین سے تنکا اٹھایا اور کہا کہ ایک زیر و زبر بھی اس واقعے کے خلاف نہیں کہا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ سچائی پر ہے. کتنی مشکلات تھی کہ وہاں بھی نہیں رہنے دیا، اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو کتنی جنگیں پیش آئیں، بدر سے لے کر کے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ بنی مستلق اور تمام غزوات پیش آئے. پھر آخر میں اللہ نے فتح مکہ کیا، وہ بھی غزوہ کی شکل میں. طائف فتح ہوا، ثقیف و حوازن کے قبائل سے جنگ ہوئی. مگر ہجرت، گھر کا چھوڑنا دین اسلام کے خاطر، یہ بہت ہی اہم بات تھی، بڑا ہی اہم مسئلہ تھا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحیح بیان کر دیا تو ان کو نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، ذلیل و خوار ہو کر مکہ کے سفرا جو گئے تھے لینے کے لیے رسوا ہو کر چلے آئے. مگر ان لوگوں نے اللہ کی خاطر وطن چھوڑا،
گھر بار چھوڑے، خاندان چھوڑا، اور دین اسلام کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے سب کچھ تیاگ دیا، تج دیا۔ آج ہم کو اور آپ کو 2 رکعت 4 رکعت نماز کے لیے بھی موقع نہیں ہے، 2-4 رکعت نماز کے لیے موقع نہیں ہے۔ جب بات کرو تو سر کھجلاتے ہیں، بغلیں جھانکتے ہیں۔ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اس پر ہم لوگ غور کر لیں کہ مذہب اسلام ہم تک کیسے نہیں، بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک اور آپ تک کے پہنچا ہے۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ دین اسلام کے لیے کچھ کر گزریں، پہلے عملی طور سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پاکی صفائی، مشرہ چہرہ، یہ ساری باتیں عمل میں آئیں، اور اس کے بعد دنیا ویسے ہی خائف ہو جائے گی۔ آج دنیا کیوں ہم کو ترچھی نگاہوں سے دیکھنے لگی؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام کا دامن چھوڑ دیا۔ کتنے تھے بدر میں؟ 313، غزوہ احد میں لگ بھگ 800-900 لوگ تھے۔ اتنی بڑی فوج گراں کے ساتھ مقابلہ کر کے کیوں میدان فتح کیا؟ اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کی رسی کتاب اللہ تھی، مضبوط تھامے ہوئے تھے، اس کے احکامات پر عمل کرتے تھے، اللہ پر بھروسہ تھا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ پہلے قباء میں 14 دن آپ نے قیام فرمائے، اس کے بعد جمعہ کے دن آپ سواری پہ سوار ہوئے، صحابہ کرام ساتھ تھے۔ بنو سالم کے محلے میں پہنچے تو وہاں جمعہ کی نماز ادا فرمائی، جس میں 100 صحابہ کرام تھے، 100 لوگ تھے۔ جمعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلو میں یہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے۔ ایک یہودی نے بلندی سے دیکھا اور آواز لگائی، اے انصار و مہاجرین کے لوگوں، اے مسلمانوں، تمہارا وہ نبی آ گیا جس کا تم انتظار کر رہے تھے، روز راستہ دیکھتے تھے، اور ابھی تم اپنے گھروں کو نہیں پہنچے ہو اور آپ کے نبی آ گئے۔ سب پلٹ پڑے۔ کیا خوشی تھی! اللہ، خوشی کا عالم یہ تھا کہ زمین کے نیچے سے چھت کے اوپر تک ہر 4 جانب گلی کوچے بالکل مردوں عورتوں سے، لڑکیوں لڑکوں سے بھرے ہوئے تھے، اور سب یہ کہتے تھے اللہ کا رسول، اللہ کا رسول آ گئے۔ کتنا انتظار تھا! لڑکیاں کہتی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ بدر کہتے ہیں کامل چاند کو، 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں۔ 14ویں کا چاند طلوع ہوا، نکل آیا سنۃ الوداع پہاڑ کے دامن سے۔ ہمارے ذمہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس سے زیادہ رونق اور روشن دن، چہل پہل اور چہل دن ہم نے کسی دن نہیں دیکھا تھا مدینہ میں اس سے پہلے۔ اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس سے زیادہ سیاہ دن ہم نے نہیں دیکھا۔ ایسا غم ہم لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ ایک طرف خوشی کا عالم ہو تھا تو دوسری طرف یہ صحابہ کرام، انصار، مہاجرین انصار خاص طور سے لپک لپک کے نکیل پکڑتے اٹھنے کی اور عرض گزار ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گھر ہے، یہ در ہے، یہ آل ہے، یا اولاد ہے، سب قربان ہے، تشریف رکھیے۔ آپ فرماتے نہیں بھائی چھوڑ دو۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں بیٹھے گی اونٹنی وہی ہماری منزل ہے۔ مجھے اس بات کا مکلف نہ کرو کہ میں کسی کو اپنی طرف سے عزت دوں گا، حکم الہی سے اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی وہی میری منزل ہے۔ برادران اسلام، ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں یہ برکت آئی۔ عرض کیا اللہ کا رسول میرا گھر دیکھو، دروازہ دکھائی دے رہا ہے، کہا لے چلو سامان کا جواب اٹھاؤ، لے چلو اپنے گھر۔